تھا میرا بابا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. السلام علیکم ناظرین کرام. قائم ٹی وی ٹورنٹو کی جانب سے آپ کا میزبان عباس نقوی. ناظرین کرام، یہ وہ دن ہیں کہ عصر عاشور بپا ہو چکی. شام غریباں سے اہل حرم پر مصائب و آلام کی انتہا ہو چکی. خاندان رسالت کی خواتین اور بچے اور ان پر یزیدی لشکر کے مظالم ہیں. بیبیوں اور بچوں کے بین ہیں. ہر ایک کے لب پر نوحہ و ماتم ہے. اور آج ہمارا موضوع ہے نصاب کربلا میں نوحہ اور نوحہ گوئی. نوحہ اور نوحہ گوئی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج نوحہ گوئی کی تاریخ کے درخشاں ستارے، 50,000 سے زائد نوحوں کے خالق، آپ کے پسندیدہ اور مقبول عام ترین شاعر اہل بیت جناب ریحان اعظمی صاحب تشریف رکھتے ہیں. ہم ان سے نوحہ اور نوحہ گوئی کے موضوع پر گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. السلام علیکم ریحان اعظمی صاحب. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ آپ کی دعا ہے عباس بھائی. سب سے پہلے قائم ٹی وی ٹورنٹو کی جانب سے میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں کہ ناسازی طبع اور مصروفیات کے باوجود آپ نے ہمیں وقت دیا. ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے. میرے لیے باعث عزت ہے. ریحان بھائی، نوحے کے حوالے سے پہلے میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے کہ نوحہ بنیادی طور پہ کیا ہے. اب نوحے کے ضمن میں بہت سی چیزیں ہمیں سننے کو مل رہی ہوتی ہیں، اس لیے میں چاہوں گا کہ پہلے آپ تھوڑا سا یہ فرمائیں کہ نوحہ کیا ہے بنیادی. نوحے کا آغاز کب سے ہے بنیادی طور پر؟ ہاں، اس میں آپ نے اس سوال میں 3 سوال ایک ساتھ کر دیے. جی. بنیاد آپ نے پوچھی جی. اور نوحے کا آغاز پوچھا. اور تو اس میں یہ عرض کروں کہ نوحہ آدم سے لے کر دم تک کیا بات ہے. خدا نے اس کی تخلیق کی. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کہیں گے کہ اللہ میاں نے آدم سے لے کے اور یہاں تک تخلیق جو کی تو اس کے اسباب کیا تھے؟ بات یہ ہے کہ پاک پروردگار جو رب العزت ہے، جو کائنات کے ہر خشک و تر کا، حجر و شجر کا خالق ہے. جی. اچھا، وہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز، کوئی شے کو تخلیق کرتے ہیں تو پہلے اس کو خود آزماتے ہیں. جی. یہ نوحہ جو ہے، اصل میں نوحہ جو ہے یہ حزن کے میننگ میں بھی ہے. جی. اور اس کے بنیاد جو ہے وہ اشک و آہ پر رکھی گئی ہے. کیا بات ہے. اور جو تخلیق کار ہے، جس نے آنسو تخلیق کیے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے اس نے خود کو ان اشکوں میں ڈھال کے دیکھا ہوگا. ہے. تب کہیں جا کے اس نے غم کے بادل برسانے کے لیے اپنی ایک فوج بنائی، جن میں انبیاء، اولیاء، اشقیاء اور یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی اس نے حکم دیا، بلکہ آمادہ نہیں کیا، حکم دیا کہ دیکھو مجھے ایک یہ جو آنسو بنا رہا ہوں نا میں، اس کو جسے میں نے پہلے خود پہ آزمایا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہر آنکھ کو نم ہونا ہے، اس کے اسباب میں پہلے سے طے کر چکا ہوں. بے شک، بے شک. یہ پاک پروردگار کا. اور اس کے بعد غم حسین سے قبل جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ
آدم سے لے کے ایدم تک آج تک جی یہ وہ چیز ہے اشک و آہ جو کہ 1,24,000 انبیاء کو خلق کرنے کے بعد اس کی چشمے غم افروز کو اشک کا سمندر عطا کیا گیا جی اور اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خانوادے میں جب کوئی خوشی بھی ہوئی جی تو خوشی کے آنسو بھی قلب سے میں پیدا ہو کر آنکھ کی 12 دری میں برس گئے اور معلوم ہوا کہ یہ جو اشک ہے اس کو ایک نام دیا جائے جس کو نوحہ کہا جاتا ہے. اچھا اس میں یہاں ایک سوال یہ بنتا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء نے نوحہ کیا. اچھا آج جو نوحہ ہے وہ منسوب ہے کربلا سے. جب ہم دنیا میں کہیں بھی لفظ کہیں گے نوحہ تو آدمی کا ذہن فوراً کربلا کی طرف جائے گا. کیا جو انبیاء کا نوحہ تھا وہ بھی کربلا سے مربوط تھا؟ میں یوں کروں یہ عرض کروں دیکھیے اللہ میاں نے یہ پوری کائنات جو ہے وہ رفتہ رفتہ نہیں بنائی. جی اس نے ایک ایجنڈا تھا, اس کا ایک اسکرپٹ تھا جس میں اس نے آنسو بہت پہلے بنا دیے تھے. ٹھیک. اور میں عرض کروں کہ اور اس میں کربلا کی ایک تصویر بین السطور میں اس نے پہلے سے بنا رکھی تھی. اور میں عرض کروں کہ اس پر مجھے یہ کہنا پڑا جی کہ غم کربلا سے بڑھ کر غم دوستاں نہیں ہے. غم کربلا سے بڑھ کر غم دوستاں نہیں ہے جو بیاں کرے نہ اس کو وہ زباں نہیں. کیا کہنے. واہ واہ. ہو نگاہ دل کو مجدہ یہ جو فرش ہے عزا کا. جی ہو نگاہ دل کو مجدہ یہ جو فرش ہے عزا کا. جی کوئی آہ کوئی آنسو یہاں رائے گا نہیں. یعنی کہ غم حسین کو پہلے دن سے پروردگار عالم نے رائے گاہ ہونے کے لیے نہیں بنایا. بے شک. اس کو کبھی زمزم کی صورت, کبھی کوثر کی صورت, کیا بات کیا بات. کبھی ابر نیساں کی صورت, جی, اور کبھی آسمان سے گلو برگ پر افشاں کی شبنم کی صورت جی, برسا کر کہہ دیا کہ یہ دیکھو کہ میں کائنات کے ذرے ذرے کو غم حسین کی ترکیب میں ڈھال کر میں کہا جاتا ہے کہ کوئی اس مسئلے پر میں یوں کہوں کہ گلو برگ کی آنکھوں میں صبح دم جو شبنم دکھائی دیتی ہے جی, وہ غم حسین کے عشق میں نوح گناہ ہوتی ہے. اور اس کے وہ پاکیزہ جو اوس کے قطرے ہیں جی, وہ اپنے کائنات کے رسول کو یہ گواہی دیتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم آپ کے غم میں غمی, آپ کی خوشی میں خوشی کے آنسو بھی بے شک بہانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں.
کیا بات ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک جو 1,24,000 انبیاء خلق کیے، جی اب میں نام کہاں تک لوں؟ جی جی اور اس میں ایک بڑی خاص نام ہے جی نوح. جناب بالکل. وہ اپنی امت کی بے راہ روی پر انہوں نے اتنا گریہ کیا جی کہ ان کا اصلی جو اس میں گرامی تھا وہ ان آنسوؤں میں ڈوب کے، اور ان کا نام نوح ہو گیا. جی. نوح کرنے والا. جناب. تو اس کے لیے اب آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ یہ پھر یہ غم حسین ابھی تو ظہور جی بھی نہیں ہوا تھا. بالکل یہی میرا سوال یقین ہے نا، ابھی تو ظہور بھی نہیں ہوا تھا. جی ہاں. تو ادھر خاتون جنت کے ہاں جب نور ان کے پاکیزہ بدن میں خدا نے اتارا، جی تو اپنے محبوب رسول کی گودی میں جناب سیدہ کے دستے مبارک سے دیا اور کہا کہ اسے دیکھیے اور اس کو سنبھالیے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ اور کی اپنی آنکھوں کو نمناک کیا، اور پھر اس کے بعد تبسم فرمایا. تو جناب سیدہ نے پوچھا، بابا جان مسکرائے کیوں اور گریہ کیوں کیا؟ اشک افشانی جی کیوں کی ایک ہی ذرا سے دیر میں؟ جی. تو ابن عبداللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی تبسم اس لیے فرمایا کہ یہ میرے دین کو سہارا دے گا، کیا بات ہے. اور اسے بچائے گا. بے شک. اور پلکیں بھیگی میری اس لیے کہ یہ ایک وقت وہ آئے گا جب بے آب و گیا میدان میں اس کی شہادت ہوگی. جی. تو جناب سیدہ نے فرمایا، بابا جان جب یہ واقعہ رونما ہوگا تو آپ کہاں؟ کہنے بیٹی میں بھی نہیں ہوں گا. جی. اچھا تو علی؟ بیٹی وہ بھی نہیں ہوں گے. بابا حسن؟ کہا میری بچی، میری ام ابی ہاں. بے شک. سیدہ، جی. طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، حسن بھی نہیں ہوں گے. تو بابا جان پھر میرے اس فرزند خوش خصال پر گریہ کون کرے گا؟ فرمایا رسول اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بی بی، پروردگار عالم نے ایک قوم ایسی پیدا کر دی ہے، کرے گی نہیں. اچھا. جی. واہ. پیدا کر چکی ہے جس کے بوڑھے اس کے ضعیفوں پر گریہ کریں گے. اللہ. جس کی خواتین اس قوم کی اس کی بہن بیٹیوں پر بالکل اشک افشانی کرے گی. اللہ. اس قوم کے بچے تیرے اس نازنین پر گریہ اوزاری کریں گے. حد یہ ہے کہ ان کے 6 مہینے کے بچے بھی
دودھ چھوڑ کر جھولا چھوڑ کر گریا کنا ہوں گے. تو یہ جملہ وہ تھا کہ شہزادی کونین نے بڑا دل کو اپنے مطمئن کیا. اور پھر آپ کا اصل میں سوال یہ تھا کہ اس کی بنیاد کیا ہے. میرا سوال بنیادی طور پہ یہ تھا کہ ہم انبیاء کے نوحے کو اور کربلا کو اس کو درمیان میں مربوط میرے اپنے ذہن میں اس کا جو میں عرض کر دوں تھوڑا سا کہ جو روایات جیسے ملتی ہوتی ہیں کہ ہم اس سے مربوط کر سکتے ہیں کہ ہر نبی کربلا کی زمین پہ آیا اور وہاں کسی نہ کسی طور ان پر مصائب آئے. جی. تو اس مقام پہ جو ایک روایت ملتی ہیں کہ انبیاء کو بتایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں یہ واقعہ رونما ہونا ہے. دیکھیے یہ بات تو بڑی صاف ہے. بہت ہر انسان اب تو سمجھ چکا ہے کہ کرب اور بلا. جی. یہ جو کرب ہے یہ کوئی خوشی کا لمحہ تو نہیں ہے. بے شک بے شک. اور بلا جو ہے ظاہر ہے کہ ایک ناگہانی آفت مصائب مصیبت. لیکن کربلا جو ہے یہ ناگہانی آفت نہیں ہے. بالکل بالکل. کربلا وعدے کا ایفا ہے. بے شک. ریحان بھائی یہیں سے ہم بات کا آغاز کریں گے. ہمارے ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. ذرا سی میں آپ سے اجازت لوں گا, یہیں سے بات کا آغاز کریں گے. ناظرین اکرام, ہمارے ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہے اور ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم انشاءاللہ جلد بریک سے واپس آتے ہیں اور یہیں سے اپنی بات کا آغاز کریں گے. میرے لیے زندہ تھا میرا بابا. خوش آمدید ناظرین کرام. ہم گفتگو کر رہے ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر اہل بیت جناب ریحان اعظمی صاحب سے, اور ہمارا موضوع گفتگو ہے نوحہ اور نوحہ گوئی. ریحان بھائی آپ گفتگو بتا رہے تھے کرب اور بلا. کربلا کے حوالے سے بات. یہ میں نے کہا نا کہ یہ اچانک جی ناگہانی. جی بالکل. یہ ایک وعدہ ہے جس کو وفا کیا گیا ہے. یہ ایک وعدہ ہے بے شک جس کو وفا کرنے کے لیے کربلا کا میدان سجایا گیا. صحیح. اور اس میں جو وعدہ آسمانوں پر کیا گیا تھا اس کا ایفا زمین اور ریگزاروں پر جی ادا کیا گیا. بے شک بے اور شک. اس میں وعدے کا ایفا ہونا رسول اکرم سے اس بچے کا اور اس کی مادر گرامی کا جب بات کھل گئی سامنے کہ یہ ہونا ہے جی تو اس دن سے مطمئن جناب سیدہ مولا کائنات ہو گئے. اور پھر یہ نوحہ اصل میں جی پہلے جو تھا یہ عربی زبان میں اس کا آغاز ہوا. جی. اور پہلے ایک مصرے کا بھی نوحہ کہا جاتا تھا. بالکل. اور جو جنگ میں اس زمانے کی لوگ شہید ہو جاتے تھے جی یا مارے جاتے تھے تو جن کے جنازے پر عرب کی عورتیں جی بیان کرتی تھیں بالکل. اور اپنے مرحومین کو اشکوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنی دل و دماغ کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ہاں یہ رب العزت کا ایک امتحان ہے. بے شک.
اور اسے ہونا تھا. ٹھیک. تو اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے نوح کی تاریخ کے حوالے سے جو ابھی عرض کیا جی. تو یہ پھر اس کا ارتقاء جی. کہاں سے ہوا؟ بالکل. اس کا ارتقاء جو ہے لوگ صحیح طور سے بیان نہیں کر پاتے جی. کہ یہ جو نوحہ ہے، یہ جو گریہ ہے، جی. یہ جو ماتم ہے، یہ پروردگار عالم کو اتنا مرغوب کیسے ہوا؟ بالکل بالکل. جب اس رب العزت کے حجر، شجر، زمین، آسماں، لہریں، سورج، چاند، ستارے، وہ جس کو چاہتا اس سے یہ کام لے سکتا تھا. صحیح. بالکل. لیکن یہ مولا کائنات اور جناب ابو طالب کے خانوادے کو عزت بخشی گئی. بے شک بے شک. میرے رب نے کہا نہیں، مجھے اس خانوادے کو میں نے اپنی شناخت کے لیے منتخب کیا کہ کیا بات ہے. یہ میری شناخت بنے گا. بالکل. حالانکہ اللہ کو کیا ضرورت تھی اپنی شناخت کرانے کی؟ بے شک. برا بھائی. ٹھیک ہے نا. بالکل. اللہ نے کہا کہ نہیں، میری شناخت کے لیے یہ خانوادہ ہے، ٹھیک. اس کو میں یہ کام سونپوں گا. صحیح. اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد بڑے بڑے جابر اور بڑے بڑے ظالم لوگوں نے اس نوحہ گوئی کو اور ماتم اور سینہ زنی کو روکنے کی بہت کوششیں کی. بالکل. لیکن روک نہیں پائے. جس کی حفاظت پر خود پروردگار عالم مامور ہو. اس وقت اگر دنیا میں دیکھا جائے تو یا ذاکری اور یا نوحہ، یہ دو اصناف ہیں کہ جو قبولیت عام کی اس جگہ پہ ہیں، اس مقام پہ ہیں کہ جہاں ہر آدمی نوحہ سننا چاہتا ہے، ہر آدمی نوحہ مسلسل سن رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ نوحہ نے ایک دم اتنی مقبولیت پائی؟ مسئلہ یہ ہے کہ حزن جی. کہاں سے شروع ہوا؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ کا وصال ہوا چل فرج ہوں. تو شہزادی کونین، جس کے لیے میں آپ کو بتاؤں لوگ حیران ہیں کہ یہ ام ابیہا کیا ہے. جی. لوگ یہ کہاں سے لائے یہ لفظ؟ ٹھیک. بات یہ ہے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے اے رسول تم تو کچھ بولتے ہی نہیں ہو، تم وہی بولتے ہو جو وہی بولتی ہے. کیا بات ہے. آہا. تو یہ نام بھی پروردگار عالم نے دیا ہے. جی. ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں. جی. بالکل بالکل. تو ان کے لیے یہ اس دور کے کفار اور خانوادہ ابو طالب سے بغض رکھنے والوں نے جب جناب سیدہ اپنے والد گرامی کے لیے بین کرتی تھیں، گریہ کرتی تھیں، تو کہا کہ دیکھیے ہماری نیندیں خراب ہوتی ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آپ کہیں ہم آپ کے لیے بیت الحزن جی. شہر سے باہر بنا دیتے ہیں، وہاں جا کے آپ بین کریں، رو لیا کریں. وہاں رو لیا کریں. تو اب وہ جس قوم کا رب العزت نے پہلے وعدہ کر لیا تھا جی کہ ایک قوم ایسی ہوگی جو آپ کے بچوں کے روئے لیے، گی. آپ کے بوڑھوں کے، تو وہاں سے جناب سیدہ کی
گریہ وزاری میں رفتہ رفتہ لوگ شامل ہوتے گئے جی بالکل. اور آج اس کے جو کچھ بھی ہے گریہ وزاری کے معاملات اس طرح پھیلے کہ جناب علی لوگوں نے پہلے بڑا کہا کہ یہ ماتم کیا ہے فلانا کیا ہے. سرکار یہ دور وہ آ گیا کہ اگر کسی آدمی نے جی ظلم روا رکھا کوئی حکومت ہو صحیح. وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو تو ان کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے بلکہ دنیا کا کہ یہ یزید ہے اور ہم حسینی قافلے کے لوگ ہیں. بالکل بالکل ہم حسینی قافلے کے لوگ ہیں. یہ یزید ہے. بالکل ریحان بھائی، اسی کے ساتھ ہماری آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین کرام، ہماری گفتگو ابھی جاری ہے. ہمارے پروگرام کا وقت اس وقت ختم ہو رہا ہے، لہٰذا اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں. تھا میرا بابا میرے